حضرت تاج بابا کی روحانی سرپرستی ہم سب کو حاصل ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ایک سچے پیر کی اور ایک ولی کی اور ایک سچے صوفی کی فیض پہنچانے کے حوالے سے مثال ایسی ہی ہے جیسے خانہ کعبہ، جیسے خانہ کعبہ ہے۔ ہم یہاں قادریہ مسجد میں نماز ادا کرتے، بنگلور سے لے کر کے مکہ مکرمہ کا سفر، مسافت یوں دیکھی جائے تو کم و بیش 5000 ساڑھے 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ ہے، حرم کعبہ ہے، مگر ہم یہاں سے نماز ادا کرتے ہیں اور نیت کرتے وقت یہی کہتے ہیں کہ منہ میرا طرف، بولیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، مگر ہمارے نظروں کے سامنے نہ کعبہ ہے نہ ہم کعبہ کو دیکھ رہے، مگر منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تو قادریہ مسجد میں ہے، تو کعبہ شریف کو دیکھ تو نہیں پا رہا ہے، تیرے نظروں کے سامنے تو کعبہ نہیں ہے، بس تو اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے ہے، مگر اللہ کے گھر میں ایسی تاثیر ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر اگر بندے خدا منہ میرا طرف کعبہ شریف کے کر کے نماز ادا کرتا ہے تو کعبہ شریف اس بندے کو اپنا فیض عطا کرتا ہے، کعبہ شریف اس بندے کو اپنا فیض عطا کرتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے کہ ہم آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایک سچے پیر کی یہی مثال ہے۔ پیر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، پیر ہمارے درمیان ظاہری طور پر نظر نہیں آتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اللہ کے یہاں ہیں، اپنی قبر میں ہیں۔ اگر ہم سچے طور پر عقیدت اور محبت کے ساتھ لو لگاتے ہیں تو ہمارے یہاں تو کمال نہیں ہے، مگر وہ اللہ والے ایسی شان والے ہیں کہ جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں سے فیض پہنچا دیتے ہیں، جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں سے فیض پہنچا دیتے ہیں۔ آج کے پرآشوب دور میں ایسے اللہ والوں کی کمی بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ ملک کے حالات بھی آپ کے ہمارے سامنے ہیں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک ناگفتہ بھی حالات ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ نفرتوں کا ماحول ہر طرف ہے، ہر طرف نفرتوں کا ماحول، نفرتوں کا ماحول۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں اس وقت جو نفرتوں کا ماحول بنایا گیا ہے، اس نفرتوں کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے سب کے سب جد و جہد کر رہے ہیں، مگر ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک سے، دنیا سے نفرتوں کا ماحول ختم کرنا ہو، نفرتوں کا ماحول ختم کرنا ہو تو صوفیاء اور اولیاء کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، اللہ والوں کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، اہل اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، تبھی چل کر کے نفرتوں کا یہ ماحول ختم ہوگا۔ حضور غریب نواز کا یہ قول دلیل العارفین میں بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا۔ آپ مختلف کتابوں میں بھی حضور غریب نواز کی تعلیمات کے حوالے سے یہ قول ہم آپ پڑھتے ہیں۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ آپ یقین جانیں کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہمارے صوبہ کرناٹکا کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو ہے۔ نفرتیں بڑھانے والے نفرتیں بڑھا رہے ہیں، مگر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محبت کے پیغام کو عام کریں، محبت کے پیغام کو عام کریں۔ حضرت تاج بابا کی شخصیت، حضرت تاج بابا کی پرسنالٹی بھی یہی تھی۔ زندگی بھر آپ کسی سے نفرت نہیں کیے، سب سے آپ نے محبت، خندہ پیشانی سے ملتے رہے، سب سے محبت کی۔ یہ حضرت تاج بابا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب ان امور پر توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب مل کر حضرت تاج بابا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے اس عظیم الشان پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ سید کی زبانی آپ نے سن رہے تھے، گویا کہ جو ہے ہم لوگ ان کی جانب سے سیدھ ہو رہا تھا۔ الحمدللہ میں مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب چند
मुख्तसर अहबाब मौजूद हैं। मैं अब्दुल अजीम साहब, अली जनाब अब्दुल अजीम साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो महकमे पर तशरीफ लाएं, अपने इजहार अक़ीदत का मुजाहरा। वक्त की घड़ी बड़ी तेज़ी से जो है अपनी मंजिल पर जा रही है। मैं अल्लाह जमील जान साहब का बड़ा ही ममनून मशकूर हूँ कि 10 लहज़े आकर बैठने की आए हुए थे। साहिब क़िबला की मोहब्बत में कई घंटे बैठे रहे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिराज बाबा की जानिब से तमाम शख्स की ये तड़प है कि दीन की इतनी फिक्र। मैं बला ताख़ीर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब को मैं सौंप रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हजरत कुद्दूस साहब मस्जिद के इस अहाते में अल मसाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई है। इस मौके पर हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी साहब के फर्जंद अर्जुमन जनाब सिराजुद्दीन साहब डाइस पे तशरीफ इकराम और सियासी कायदीन जनाब सीम इब्राहिम साहब, जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब रोशन बेग साहब और यहाँ पर हाजिर इन तमाम बुजुर्गों को सुनने के बाद में मुझे बात करने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि हजरत के बारे में बात करना है के लिए मुनासिब अल्फाज मेरे पास नहीं है। अगर मैं बात करूं तो डर लग रहा है कि कहीं गुस्ताखी हो जाएगी। हजरत को मैं भी बहुत दिनों से जानता हूं। जब हजरत की वफात हुई तो मैं गुलबर्गा शरीफ को पहुंचा बाई फ्लाइट। जनाब सीम इब्राहिम साहब भी वहां पर आए हुए थे। एक ऐसा मंजर मैंने वहां देखा, एक सैलाब की शक्ल में लोग आ रहे थे, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। मेरी पूरी सियासी जिंदगी में या पब्लिक लाइफ में किसी भी मजहब का रहनुमा, कौन से भी मजहब का हो, इतना बड़ा मजमा मैं अभी तक नहीं देखा। इतना बड़ा मजमा। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं रियली इतने बड़े मजमे को देख रहा हूं या ख्वाब देख रहा हूं। ऐसा लग रहा था इतने लोग गुलबर्गा में कहां आ गए, हजरत कितने मुरीदीन कहां से आ गए। पूछा कि जनाजा कहां है, घर से निकल गया था। पुलिस की मदद से मैंने जनाजे के करीब पहुंचा और खंदा दिया। उसके बाद में मैं और सीम इब्राहिम साहब पहली सफ पे बैठे हुए थे। नमाज हुई। हम हजरत की चेहरे को देखना चाहते हैं, मगर वो बड़ी मुश्किल से कहा, यस, जिस आदमी ने जनाजे को ग्रांड डाली थी, इंशाअल्लाह हम हशर के मैदान में मिलेंगे। तो उसके बाद में जनाजा उठा और लोग जो है इसी तरह सैलाब की तरह वापस चले गए। एक दिन मैं गुलबर्गा में था, हजरत के मकान पर पहुंचा। पूछा, हजरत कहां है?
घर के बगल ही में एक छोटी मस्जिद है, नमाज के लिए गए, हजरत अकेले मस्जिद में हैं, 5 या 10 मिनट में आ जाएंगे बोलकर मैंने खिड़की में देखता रहा। हजरत की नमाज हुई, नमाज होने के बाद में उठ खड़े हुए, दाहिने फिरकर भी सलाम कर रहे हैं, बाएं फिरकर भी सलाम कर रहे हैं, सामने फिरकर भी सलाम कर रहे हैं। मैं सोचा किससे सलाम कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, या चिश्तिया है या जिनोदिया है।